اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو فکر قرآن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہے کہ اگر کوئی محبت اہل بیت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے وہ کوئی پیر ہو، کوئی مفتی ہو، جو بھی اس وادی میں آئے گا اس کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے جتنے اس کے فضائل ہیں محبت اہل بیت کے، اتنی ہی آزمائش بھی زیادہ ہے۔ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایک واقعہ رونما ہوا۔ مفتی فضل ہمدرد، یہ ایک بہت بڑے یوٹیوبر ہیں اور ان کا وتیرہ یہ ہے کہ مختلف مسالک کے علماء کے پاس جاتے ہیں اور انٹرویو کرتے ہیں۔ اس پہ جو حملہ ہوا، اس حملے کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آیا یہ حملہ کسی اس کے اپنے مسلک کی جانب سے تھا؟ یہ حملہ کسی ایجنسیز کی طرف سے تھا؟ یہ حملہ کس طرف سے تھا؟ کیوں تھا؟ ہم نے ظاہر سی بات ہے یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں تحقیق کریں کہ حملہ کس نے کیا۔ لیکن ایک بات کی طرف میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں کہ اگر مفتی فضل ہمدرد پہ حملہ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس پہ حملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کیوں حملہ ہوا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ہی مسلک میں رہ کے جب حقائق کو بیان کرنا شروع ہوا، کہ جب اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا شروع ہوا، ہمارے علماء کے ساتھ اس نے انٹرویو کیے اور اس میں اس نے فضائل پہ بات کی، حقائق پہ بات کی، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ عناصر، وہ لوگ کہ جو فضائل اہل بیت کو نہیں مانتے یا ان کو ہضم نہیں ہوتے، انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت اس پہ حملہ کیا۔ اور یہ بات تو بالکل واضح ہے، کوئی مانے نہ مانے، نبی نے یہ 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان علیاً علی الحق قبل اليوم وبعد اليوم عہدا معہودا وقضاء مقضیا۔ اس روایت کو تاریخ دمشق میں باقاعدہ لکھا گیا کہ نبی نے فرمایا کہ علی حق پہ ہے، اس دن سے پہلے بھی علی حق پہ ہے اور اس دن کے بعد بھی علی حق پہ ہوگا۔ اور یہ عہد معہودہ وقضاء مقضیہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ حتمی فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہو چکا کہ علی حق پہ ہے، حق پہ رہے گا۔ اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل پہ ہوگا، اور باطل کا مقدر جہنم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ تو بات طے ہے کہ جو بھی حق کی بات مانے گا، جو بھی حق کے پیچھے جائے گا، اس کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں اس ویڈیو میں خصوصی طور پہ مفتی فضل ہمدرد کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ رستہ ہے کہ جس میں مشکلات آتی ہیں۔ جب آپ کے امام نسائی نے فضائل اہل بیت کے جرم میں اگر ان کو مار دیا گیا اور اپنے ہی مریدوں نے ان پہ حملہ کیا تو پھر اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر علی کے فضائل کوئی بیان کرتا ہے، اگر اس پہ حملہ ہوتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، تو پھر اس کو اس کی انتہا کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اس کا اجر کتنا زیادہ ہے کہ الا من احب علییا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویأکل من طوبى ویرى مکانہ فی الجنہ۔ یہ تو نبی نے بھی فیصلہ کر دیا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کسی دنیا میں جام کوثر کو پیتا ہے، شجر طوبہ کا پھل کھاتا ہے، وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اپنا مقام اسی دنیا میں دیکھ کے جاتا ہے۔ لہٰذا میں ہر اس مومن کو پیغام دینا چاہتا ہوں
جو علی ولی کی محبت میں گرفتار ہے، جو توقع ولائے علی کو گلے میں سجائے ہوئے ہے، پھر وہ ہر قسم کی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لہٰذا ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے ڈٹ کے مولا علی کے فضائل کو ماننا ہے، اقرار بھی کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔